إلى يوم الوقت المعلوم، إلى تک، یوم دن، الوقت وقت، المعلوم معلوم مقرر، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے، till the day of the known time۔ سورۃ الحجر آیت 38 ہے۔ اس قصہ سیدنا آدم علیہ السلام اور ابلیس میں ہم نے جانا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو اس کی نافرمانی پر لعین و مردود ٹھہرا کر جنت سے نکلنے کا حکم دیا تو اس نے اس کی صفت ربوبیت سے پکار کر فریاد کی کہ اسے قیامت تک موت اور عذاب سے بچنے کی مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، مگر قیامت کے بجائے اپنے علم میں طے شدہ وقت تک مہلت دی، یعنی اس نے قیامت تک کی مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں طے شدہ وقت تک مہلت دی۔ وہ طے شدہ وقت کون سا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تفسیر بغوی میں ہے کہ وہ نفخہ اولیٰ کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت سوائے رب ذوالجلال کے ہر ایک نے فنا ہو جانا ہے۔ تفسیر سعدی میں ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہلت کو اولاد آدم کے لیے امتحان رکھا ہے کہ کون رحمان کے راستے پر چلتا ہے اور کون شیطان کے راستے پر، اسی لیے جب بنی آدم کا امتحان مکمل ہو جائے گا تو پھر ابلیس کو موت اور عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، تو اسے ملنے والی مہلت امتحان مکمل ہونے تک ہے، یعنی قیامت سے پہلے تمام مخلوقات کے خاتمے کے ساتھ ابلیس کی